قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے اسے دوسرے غیر مسلموں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. آج قادیانی اپنے مذہب کو اسلام کہنا چھوڑ دیں تو ہمارا قادیانیوں سے اختلاف ختم. ٹھیک ہے, جیسے یہ بھی نہیں کہ اپنے آپ کو کافر کہیں, غیر مسلم کہیں. اپنے آپ کو کیا کہہ دیں, ہماری نظر میں تو کافر ہیں, لیکن اگر کوئی کافر اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہہ لے پھر تو مان لیا نا اس نے کہ میں غلط ہوں. دیکھو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو دستاویز تیار ہوئی تھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا رسول اللہ. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس نام پہ اگر رسول اللہ پہ ہم نے سگنیچر کر دیے تو یہی تو پھٹا ہے ہمارا, تو یہ رسول اللہ کا لفظ کیا کیا جائے, کاٹا جائے, محمد ابن عبداللہ لکھا جائے. یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے مشرکین مکہ اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا, اس لیے کہ بھائی ان سے تو پھٹا ہی یہی, اگر وہ اس کو مان لیں تو یہ کاٹنا اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ نے معاذ اللہ رسالت کا انکار کر دیا, بلکہ اس لیے کہ ہم غیر مسلم پر اتنی ہی بات کر سکتے ہیں جس کو وہ تسلیم کرتا ہے. تو اگر یہ جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے تو ہمیں کوئی غیر مسلم کہیں, کیونکہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے, اس میں ہم ڈاکہ برداشت نہیں کریں گے. کسی ایسی چیز کو اسلام کہا جائے جو اسلام نہیں ہے, یہ قابل برداشت نہیں ہے. لہٰذا جو قادیانی ہیں وہ غیر اسلام کو اسلام کہہ رہے ہیں, وہ اس دین کو اسلام کہتے ہیں جو مرزا قادیانی ملعون لے کر آیا, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شریف انسان نہیں تھا, پیغمبر ہونا تو اس کے بعد کی چیز ہے. بار بار یہ دعویٰ کرتا ہوں, کوئی بھی قادیانی کسی بھی ختم نبوت کی تنظیم سے متعلق کسی بھی عالم کے پاس لے آؤ, میرے پاس لے آؤ, انشاءاللہ میں اسے قائل کروں گا. اس پر وہ مناظرہ کرے, اس پر وہ بحث کرے, اس پہ ڈیبیٹ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو شریف انسان ثابت کر کے دکھا دو. شریف انسان نبوت سے پہلے کیا ہے, شرافت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے پہلے کیا کہا کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تم نے, بتاؤ میں کیسا ہوں. لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. پہلے اپنا اچھا انسان ہونا ثابت کیا جاتا ہے, نبوت اس کے بات کی چیز ہے. ابو سفیان نے جب وہ غیر مسلم تھے, کافر تھے, اس وقت تقریر کے دوران کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے 40 سال میں کبھی نہیں دیکھا, جھوٹ بولتے ہوئے, کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت خدیجہ نے 40 سال کی عمر میں 25 سال کے نبی سے جو نکاح کیا, وہ کیوں, ایماندار ہونے کی وجہ سے. حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مگر اس پیسے کو کاروبار میں لگانے کے لیے کوئی ایماندار انسان نہیں مل رہا, جیسے کہ انویسٹر کو کوئی ایماندار انسان چاہیے ہوتا ہے. تو اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی سلیکشن کی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, حالانکہ ان کے پاس رشتوں کی کمی نہیں تھی, رشتوں کی کمی نہیں تھی. تاریخ کی کتابوں میں ہے خطبہا اشراف قوم, حضرت خدیجہ جب بیوہ ہوئی ہیں قوم کے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے ہیں, لیکن انہوں نے کس کو پسند کیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں, اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کاروبار کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو ان کے مال کی حفاظت کر سکے. تو مرزا غلام احمد قادیانی کا صادق اور امین ہونا تو دور کی بات, شریف انسان ہونا قادیانی ثابت نہیں کر سکتے. یاد رکھو, میں قادیانیوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کی آگ بہت سخت ہے جو اللہ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تم پروپیگنڈے میں مت آؤ, کسی عالم کے, صحیح عالم کے پاس بیٹھو اور اس کے ڈیبیٹ کرو, اس سے بحث برائے بحث کی نیت سے نہیں, حق کی پہچان کی نیت سے. اللہ کی قسم تمہارے سامنے مرزا غلام احمد کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. اور یہ خوابوں پہ اور الہاموں پہ مت چلو. میں جب اسکول پڑھتا تھا کچھ قادیانی تھے کلاس فیلو, یہ چھوٹے سی کر کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں, درمیان میں بات آ گئی ہے تو اس کو جلدی سے کمپلیٹ کر لو. قادیانی زیادہ تر الہاموں پہ اور خوابوں پہ چلتے ہیں کہ مجھے خواب میں مرزا غلام احمد کی بشارت ہوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی, انہوں نے فرمایا یہ نبی ہے. اس طرح کی چیزوں پہ چلتے ہیں. خواب اور الہام کبھی بھی حجت, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. خواب الہام کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتا.
اللہ کے نبی کہہ دیتے صحابہ سے کہ تم سب کو خواب آئے گا رات کو کہ میں کیا ہوں؟ سچا ہوں. خواب جھوٹے کے بارے میں بھی آتا ہے اور سچے کے بارے میں بھی آتا ہے. اسلام میں خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، عین نبوت نہیں ہے. 46واں حصہ بہت اس میں جو حقیقت ہے وہ بہت سمٹ کے تھوڑی رہ جاتی. کبھی کبھار سچے خواب بھی آ جاتے ہیں، مگر خوابوں پہ کبھی بھی شریعت کا مدار نہیں ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں خواب. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. کبھی بھی خوابوں کی بنیاد اور الہاموں کی بنیاد پہ شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے. ایک آدمی کا دلائل کی دنیا میں جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا، روزانہ خواب میں فرشتہ آ کے کہے نا یہ سچا ہے، آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرو گے. آپ بولو گے فلاں کے پیسے بھی لے کے بھاگا، فلاں کے بھی لے کے بھاگا، فلاں کے بھی لے کے بھاگا، تو میں خواب کی بیس پر 1 کروڑ اس کے حوالے کر دوں، ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے آپ. تو خوابوں کی بیس پر اپنا پیسہ کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا. کسی جھوٹے کو سچا نبی کیسے مان لیا جاتا ہے بھائی؟ کیونکہ میں قادیانیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں بچپن میں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ کن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. خواب الہام، خواب میں سویا تو مجھے یہ آ گیا، میں اٹھا تو پورا دین اس پہ چل رہا ہے. اور ہمارے ہاں بھی بہت سے بدعتیوں کا دین خوابوں اور الہاموں پہ چل رہا ہے. حضرت جی آئے تھے مجھے خواب میں، حضرت جی نے یہ بولا، حضرت جی نے وہ. میں کہا تو اللہ کا واسطہ تو سو جایا کر آرام سے. بہوؤں کو خواب میں سانسیں چڑیل بن کے نظر آ رہی ہیں، کہتی ہیں سچا خواب ہے، کیونکہ ساس کیا بن کے نظر آئی ہے؟ چڑیل. اور ساس جب سوئی تو بہو اس کو سانپ بن کے نظر آئی خواب میں. وہ اٹھ کے کہتی میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ، بہو سے کہتا ہوں کہ تم اپنی ساس کو چڑیل سمجھتی ہو، لہذا خواب میں وہی آئے گا جو دن میں دماغ میں گھسا ہوتا ہے. اگر اس کو خیر خواہ سمجھو تو وہ فرشتہ بن کے آئے گی، فرشتہ. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں، جن کو مذہب سے محبت ہی نہیں ہے، تو وہ ایسی باتیں کریں گے، لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ تو کہیں گے یہ کیا ہے. وہ پھر ہر چیز میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت گھر سے باہر نکلے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں عورت کو کپڑوں کی پر پابندی نہ ہو، آزادی ہو.